بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری طرف سے یوٹیوب پر بھیجی گئی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزاتی حیات بیان ہوگی۔ آج شق قمر کے واقعات بیان کیے جائیں گے، آج جن کے ہوئے دنیا میں ہر جگہ مشاہدات، جن کو سن کر ایمان ہوں گے تازہ بحال۔ ہو پھر بیان کا آغاز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ گر ہستی تھے آپ، شق قمر کے کریں گے آج بیان۔ حبیب یمنی کے مطالبے پر چاند دو حصوں میں بٹنے کے ہوئے حضور کے ہاتھوں کام۔ حبیب یمنی ہوا فوراً مسلمان، پھر آنا اسے خیال کیوں نہ کروا لیا جائے حضور سے ایک اور کام۔ میری اپاہج بیٹی کے لیے کام ہو آسان، دعا کروانا حضور سے میری بیٹی کی زندگی ہو جائے آسان۔ حضور کا دعا کرنا کر گیا کام۔ حبیب یمنی کے گھر پہنچنے سے پہلے بیٹی صحت مند ہو کر ہو چکی تھی مسلمان۔ ایک واقعہ ہوا کچھ اس انداز۔ مشرکین مکہ کا کرنا اصرار، اگر آج چاند کو دو حصوں میں بانٹ کر دکھا دیں آپ، مسلمان ہو جائیں گے اپنے آپ۔ حضور کا اللہ سے رجوع کرنا، ملنا اختیار۔ چودھویں کا چاند عالم شباب ہو چکی تھی نصف رات، حضور کی انگلی کے اشارے سے چاند دو حصوں میں بٹنے کا ہوا آغاز۔ وہاں دور ہونے کا بھی ہو گیا آغاز، ایک حصہ مشرق کی جانب تو دوسرا مغرب کی اطراف۔ شروع ہو چکی تھیں حرکات، ایک حصہ اوپر پہاڑ تو دوسرا حصہ دور پہاڑ۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں حصے غروب ہو گئے اپنی اپنی اطراف۔ چھا گیا اندھیرا، چھا گیا اندھیرا، گپ اندھیری رات، پھر نکلنے کا ہوا آغاز۔ دونوں ہی مشرق اور مغرب سے نکلنے والے دونوں ہی حصے آپس میں ملنے کو تھے اب بےتاب۔ آہستہ آہستہ پہنچے ایک دوسرے کے پاس، آپس میں ایک ہی چاند کی بن گئی بہرحال صورتحال۔ چھٹ گیا اندھیرا، چھٹ گیا اندھیرا، اجالا ہو گیا ہر اطراف۔ تم نے ہماری آنکھوں پر کر دیا ہے جادو آج، کیسے مان لیں تمہاری بات۔ ہٹ دھرم قریشیوں کا استدلال، یہاں سے دور والے اگر گواہی دیں گے تو مان جائیں گے تمہاری بات، کیونکہ ان پر نہیں ہو سکتے تمہارے جادو کے اثرات۔ آنے والے مسافروں سے کریں گے پوچھ تاچھ، اگر انہوں نے بھی کیے ہوں گے اس قسم کے مشاہدات، پھر نہ ماننے والی نہ بچے گی ہمارے پاس کوئی اور بات۔ چنانچہ اگلے دنوں میں آئے مسافروں سے ہونے لگی پوچھ تاچھ، یہاں تک کہ
غیر عرب علاقوں سے آئے ہوئے افراد سے بھی ہوئی پوچھ تاچھ۔ سب نے گواہی دی کہ ہوئے تھے اس رات اس قسم کے مشاہدات ہر اطراف۔ انہوں نے ایسے مشاہدات دیکھے تھے زندگی میں پہلی بار، جب چاند دو حصوں میں تقسیم ہو کر ٹکڑے چل پڑے مختلف اطراف، یہاں تک کہ ایک وقت میں ہو گئی تھی اندھیری رات، پھر اجالا ہونے کا ہوا آغاز۔ اب قریشی ہو چکے تھے لاجواب، مگر ہٹ درمی رہی ان کی برقرار۔ تمہارا جادو با کمال، تمہارا جادو با کمال، جس نے کیے اثرات ہر اطراف، مکر گئے اپنی بات۔ شک قمر کے حوالے سے ایک اور واقعہ کم روایت ہونے کی بنا پر کم ہی کیا جاتا ہے بیان، چونکہ اس سے بحال ہوتا ہے ہمارا ایمان، اس لیے اسے بھی ہم کر رہے ہیں بیان۔ بعد حضور کے وصال کے 600 سال ایک امام گیا ہندوستان، پہنچا ایک مقام، سامنے تھا ایک باغ گلستان، جس میں بیٹھے ہوئے تھے محفل لگائے کچھ انسان۔ وہاں پہنچ کر کیا ان کو سلام، بتایا انہوں نے حال احوال کے درمیان۔ اوپر لٹکا جو تھیلا تم دیکھ رہے ہو، اس میں ہے ایک انسان۔ شیخ زید بتاتا ہے اپنا نام، صحابیوں کے طور پر کرواتا ہے اپنی پہچان، 600 سال پہلے کا واقعہ کرتا ہے بیان۔ امام نے درخواست کی اگر نیچے لائیں اس انسان، میں بھی کروں اس سے کچھ کلام، پا سکوں اس میں صحابیوں کے نشان۔ تھیلا اتارا گیا، مشکل نہ تھا یہ کام، وہاں روئی میں لپٹا ہوا ایک نحیف انسان، اس کی باتیں سننے کے لیے ہمیں نزدیک کرنے پڑے اس کے اپنے کان۔ بقول امام تھیلے میں موجود انسان نے دیا کچھ یوں بیان، گیا تھا ایک بار مکہ حجاج، کاروبار سوداگری تھا میرا کام، جب میں پہنچا مکہ کے باہر ایک مقام، دیکھا کھڑا ہے ایک نوجوان، ہے بڑا پریشان، سیلابی پانی بہ رہا تھا اس کے اور اس کے اونٹوں کے درمیان، جسے عبور کرنا نہ ہو رہا تھا اس کے لیے آسان۔ میں نے اسے اس کے اونٹوں تک پہنچانے کا کیا انتظام، بہت سی دعائیں ملی من جانب اس شریف انسان، پھر میں واپس آ گیا تھا اپنے علاقے ہندوستان۔ شک قمر کے واقعات دیکھے گئے پورے ہندوستان، ہر آنے جانے والے سے پوچھنا اس متعلق ہوتا تھا فقط یہی کام۔ عرب سے آئے کچھ لوگوں نے بتایا مکہ میں محمد نامی شخص نے کیا ہے یہ کام، اللہ کا نبی ہونے کا بتا کر اللہ کا دیتا ہے پیغام، میں نے وہاں جانے کی لی ٹھان، ہوتے ہواتے مدینہ پہنچا دیکھ سکوں اس انسان، اللہ کے نبی کو دیکھنا تھا میں خوش قسمت انسان۔
حضور نے دیکھ کر فوراً ہی لیا مجھے پہچان، تم تو وہی ہو مہربان انسان جو آئے تھے دوران سیلاب میرے کام۔ حضور کے چہرے پر تھا خوشی کا سامان۔ حضور نے طاق پر رکھی 6 کھجوریں ایک ایک کر کے دیتے گئے محبت کا پیغام۔ ہر ایک کھجور دینے پر دعائیں دینا، عمر درازی کی دعائیں مانگنا، آپ کا رہا اس وقت کام۔ ہر دفعہ دعا کی برکت سے 100 سال بڑھنے کا ہوا انتظام۔ آج میری عمر 600 سال، اب میرا ہونے والا ہے اختتام۔ معجزہ رسول ہی آئندہ رہے گا ہمارا بیان، اللہ رکھے ہم سب کو حفظ و امان، والسلام۔